أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور جمعہ کی اہمیت، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب یہاں اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائیں۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے اندر مختصر طور پر جس عنوان کی طرف میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، عنوان ہے ذکر کی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حاضرین جمعہ، جن ایام سے ابھی ہم گزرے ہیں بڑے ہی بابرکت والے وہ ایام ہیں۔ ان ایام کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے کہا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے متعلق بہت ساری فضیلت اہمیت بتائی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان ایام میں جو ہم نے عبادتوں کو انجام دیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، جن ایام سے ابھی ہم نے اپنے آپ کو گزارا ہے اور کچھ ایام جو قربانی کے باقی رہ گئے ہیں، ان ایام میں جو خصوصیت کے ساتھ جس عبادت کی طرف، جس نیکی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، نصیحت کی، پیغام دیا، وہ یہی ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، تسبیح، تمحید، تہلیل کو بیان کرتے رہیں۔ یہی پیغام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی الگ الگ جگہ کے مقامات پر ہمیں نصیحت فرمائی۔ جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں اللہ نے فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنے کی اہمیت کو بتایا، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایسے بہت سارے آیات ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کی بڑائی، کبریائی کو بیان کرنے کی تعلیم دی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جن ایام کو اب ہم الوداع کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر ہمارے ذکر و اذکار کو الوداع نہ کہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے بیٹھے کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تمحید بیان کریں، اللہ کی تہلیل کو بیان کرتے رہیں، اس لیے کہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسے اذکار ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص دنوں میں ہمیں بتائیں۔ جیسے ہم ذی الحجہ کے مہینے میں ان تسبیحات کو، ان ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی بہت سارے ایسے اذکار ہیں جو ہماری ساری زندگی میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم لازمی طور پر ان اذکار کے ہم پابند بن جائیں، ان اذکار کے، ان تسبیحات کے ہم پابند ہو جائیں۔ وہ اس لیے کہ میرے بھائیوں، آگے احادیث آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو بلند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلمے کو، توحید کو بلند کرتے ہیں، رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا، ان کے درجات کو بلند کرے گا، ان کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ الغرض میرے بھائیوں، بڑا ایک طویل یہ موضوع ہے، مختصر طور پہ کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور کچھ احادیث آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ذکر و اذکار کی قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، لہذا میں اور آپ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کریں، چلتے پھرتے، بیٹھیں، کھڑے ہوئیں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اور ایسے یہ مثال دی گئی، مومن کی مثال یہ دی گئی کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اور ایسے ہی مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اس آزمائش پر، اس مصیبت پر مومن کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس پر صبر کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے اندر مومنانہ صفت پیدا کریں۔ جب اللہ رب العالمین ہمیں خوشی کا موقع دے، یا ہمارے گھر میں، یا ہمارے سوسائٹی میں، یا ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین ہمیں کوئی خوشی سے نواز دیں تو ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، مومن کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ جب اس پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو مومن کی صفات یہ ہونی چاہیے کہ وہ آنے والی مصیبت پر، اس آزمائش پر، اس بیماری پر وہ اللہ رب العالمین پر صبر کریں، اللہ رب العالمین سے صبر کی امید رکھیں۔ یہی مومن کی صفت بیان کی گئی ہے میرے بھائیوں۔ لہذا یہ مومنانہ صفت مجھے اور آپ کو آج اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری فضیلتیں ذکر و اذکار کی اہمیت کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ بارہا ان آیتوں کو سنتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگوں مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہاری نعمتوں میں تو اضافہ کر دوں گا، اور جو میری ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی اللہ رب العالمین نے وعید بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، جہاں ذکر و اذکار کی اہمیت بتائی گئی، وہیں پر ذکر و اذکار نہ کرنے پر، اللہ رب العالمین کی تسبیحات، تمہیدات کو نہ بیان کرنے پر احادیث کے اندر سخت وعید بھی بیان کی گئی۔ قرآن مجید کی اس آیت سے اندازہ لگائیں، رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، رب العالمین تمہیں نعمتوں سے نوازے گا، اور جو ناشکری کرتے ہیں رب العالمین انہیں عنقریب ذلیل رسوا کر دے گا، عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، رب العالمین نے جو مجھے اور آپ کو جس حال میں رکھا ہے، ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، ناشکری سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں۔ میرے بھائیوں، بہت ساری احادیث ہمیں اس ذکر کی اہمیت کے متعلق ملتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسا وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے مردہ کی مثال دی گئی۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے یہاں کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری موت اس حال میں آئے کہ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کہ پیارے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب عمل، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں بہت ساری فضیلتیں یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ جب وہ چل رہا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، وہ بیٹھا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، وہ ٹھہرا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں انسان کی موت کب کیسے واقع ہوگی اس کا علم کسی کو نہیں۔ آج ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ابھی ہم سے ملاقات کیے، ٹھہرے ٹھہرے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین کا جو محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان اس حال میں جو ہے انتقال فرمائیں، انتقال کریں کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں ذکر کی اہمیت، اس کی فضیلت دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی بڑا اجر و ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کا درجہ سب سے زیادہ بلند کیا جائے گا تو پیارے نبی نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن آپ کا درجہ بلند کیا جانے والا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے قیامت کے دن کیا حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے حالات میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا درجہ بلند ہو، ہمارا درجہ بلند ہو، ہمیں بڑے اعزاز سے نوازا جائے۔ تو میرے بھائیو اس دنیا میں ہمیں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا ہو، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کی تسبیحات، تمحیات، تہلیات کو بیان کرتے رہنا پڑے گا، تبھی میرے بھائیو یہ درجہ ملنے والا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں جو آدمی ذکر و اذکار کا پابند ہے، پیارے نبی نے خوشخبری دی ہے، فرمایا رب العالمین ایسے بندوں کو عذاب نہیں دیں گے، ایسے بندوں کو عذاب نہیں دیں گے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اور ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی قوم یا ایک قبیلے کے لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، میرے بھائیوں ان کا کیا معاملہ ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رب العالمین کی رحمت ان پر آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتے ہی اور ان پر ایک سکینت نازل ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، رب العالمین ایسے بندوں کا شمار اپنے مقرب فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ایک مجلس بیٹھتی ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، فرشتے ان پر ڈھانپ لیتے ہیں اور رب العالمین ایسے بندوں کو اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا شمار فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ چند احادیث تھی جو ذکر و اذکار کی اہمیت، اس کی فضیلت پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ ذکر و اذکار کی کتنی اہمیت، اس کی فضیلت۔ لیکن میرے بھائیوں جیسے ہی ہم ان ایام کو الوداع کہتے ہیں تو ہماری زبانوں سے ذکر و اذکار کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی تسبیحات کو، تمحیات کو نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ احزاب، سورہ بقرہ اور دیگر آیتیں، جہاں رب العالمین نے ہمیں بارہا یہ تعلیم دی، یہ نصیحت کی، یہ تاکید کی کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ میرے بھائیوں بے شمار آیتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہمیں چاہیے
کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کو بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اسی لیے کہ وہی تعریف کے لائق۔ آج میرے بھائی ہماری مجلسوں کو دیکھیں، ہمارے معاملات کو دیکھیں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی، احادیث رکھی کہ ذکر کی کیا اہمیت ہے اور کیسا ذکر اللہ رب العالمین نے ہم سے مطلوب کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں یہی ذکر کے نام پہ ایسے ایسے مجالس ہوتے ہیں جس کا نہ قرآن و حدیث سے تعلق ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں ذکر کی محفل چل رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس آیت کریمہ کی محفل ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرآن قرآنی کی محفل ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ختم قرآن کی محفل ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں کتنا آج ہم نے دین کا مذاق بنا لیا۔ آج آپ دیکھیے کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر ایسی ایسی محفلیں منعقد کی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ایک آدمی ایک مولوی ٹھہرتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کے نام پر ذکر کرتا ہے اور سارے لوگ جھومتے رہتے ہیں، کوئی ناچتے رہتا ہے، کوئی ڈھولتے رہتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے۔ میرے بھائیوں سوال یہ ہے کہ آپ کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کون سے ذکر کی اہمیت کو بتایا، کون سا ذکر اللہ رب العالمین کو مطلوب تھا؟ لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے دین کا مذاق بنا لیا۔ کوئی ختم قرآن کی محفلیں کی جاتی ہیں، کوئی آیت کریمہ کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ عمل ہمیں نجات دلائے گا؟ کیا ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے آخر میں وہ ذکر بتاؤں گا جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتائی، فضیلت کو بیان کیا، اجر و ثواب بھی بتایا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں افسوس یہ ہے کہ آج ہم اس حدیث کو سننے کے بعد عمل نہیں کرنا چاہتے، لیکن آج ہم نے وہی بناوٹی درود، بناوٹی ذکروں کی محفلیں منعقد کی گئی۔ آیت کریمہ کا نام لے کر آج گھروں کے اندر بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، بینجے پڑھے جاتے ہیں، کرائے کے مولویوں کو لا کر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں جو آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ کون سی شریعت کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے گھر آئیں اور طوطے کی طرح قرآن پڑھیں اور وہاں برکت کی دعا کر کے چلے جائیں؟ تو کیا میرے بھائیوں ہمارے گھر میں خیر و برکت ہوگی؟ ایک بڑی جماعت مل کر ہل ہل کر جھل جھل کر ناچ گاج کر اللہ کا ذکر کرے، میرے بھائیوں کیسے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا؟ میرے بھائیوں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر کیسے ویڈیوز آتے ہیں کہ ایک آدمی ذکر کر رہا کہ سارے لوگ جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دین کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق نہیں تو کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر بھی ہم مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر میوزک گانے بجائے جا رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے بھائیوں عورتوں اور مردوں کا مخلوقات ہو جاتا ہے، یعنی عورتیں مردیں ایک ساتھ وہاں پر ذکر کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ میرے بھائیوں یہ سارے ذکر شیطانی ذکر ہے میرے بھائی۔ جہاں اللہ رب العالمین نے جس بات کی ہمیں اجازت نہیں دی ویسے درود ہم نہیں پڑھ سکیں گے، ویسے ذکر کی محفل میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں بات ایک نہیں ہے، بہت ساری ایسی محفلیں آج ہمارے مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہے جس کا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے میرے بھائی۔ لہذا میرے بھائیوں بہت سارے ذکر آج بناوٹی بن چکے ہیں، اخبارات میں، نیوز چینل میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر بارہا یہ درود یا لوگوں کے سامنے وظیفے آتے ہیں کہ جو آدمی پریشان حال ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ یہ نام پڑھ لیں، ان کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ چیز کہاں سے ہم نے لایا؟ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ کرائے کے مولوی جو دین کو بیچ رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ لفظ کو، اس نام کو اتنے لاکھ مرتبہ پڑھ لیں آپ کو اولاد ہو جائے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس پر بڑی خوشی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی کتنے وظیفے جو نئے نئے بنائے گئے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور رب العالمین نے اس دین کو مکمل بھی کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شریعت کو مکمل کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں پیغام دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بھائیوں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو اللہ نے مکمل کیا،
اور آپ نے بڑی امانتداری کے ساتھ اس دین حق کو ہم تک مکمل طور پہ پہنچا دیا ہے، لہذا اب اس دین میں نہ کوئی کمی گنجائش ہے، نہ زیادتی کوئی گنجائش باقی ہے۔ پھر میرے بھائیو، آج یہ محفلیں، یہ ذکر کی محفلیں، یہ درود کے محفلیں، پتہ نہیں کتنے ایسی محفلیں جو آج بنائی جا رہی ہے، یہ کہاں سے ہم نے لایا؟ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، پیغام دیا کہ آپ یہ پڑھے، آپ کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے گھر کے تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے یا اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لیتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ میرے بھائیو، ایسے بہت سارے احادیث، بہت ساری فضیلت کے کام کو پیارے نبی نے بیان فرمایا۔ آئیے کچھ وظیفے، کچھ ذکر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق بیان کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر کا کوئی اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، کوئی اور ہو، اس کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، ذکر کو بلند کرتا ہے، تو بیان یہ کیا گیا، اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس آدمی کو اتنا ثواب ملے گا کہ 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بتایا گیا کہ 100 نیکیاں اس کو ملے گی اور 100 اس کی برائیوں کو مٹا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، صحیح ذکر ہے جو پیارے نبی نے اپنی حدیث میں بتایا۔ آج کتنے لوگ اس ذکر پر عمل کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، اتنا بڑا اجر و ثواب کہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، 100 نیکیاں آپ کو مل رہی ہے، 100 برائیوں کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ کیوں نہ آج میں اور آپ ایسے ذکر کی طرف لگ جائیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ایسے کچھ ذکر یہاں بتائے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس ذکر کی اہمیت یہ بتائی گئی کہ انسان کے ساری خطاؤں کو رب العالمین معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہم ثواب کے کام، نیکی کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو ذکر ہم کر رہے ہیں، جو ثواب کے لیے ہم جو نیت کے لیے جو کام کر رہے ہیں، کیا اس کا اجر و ثواب ہے؟ کیا اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس کی فضیلت ہے؟ کیا پیارے نبی نے اس کی تعلیم دی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے؟ نہیں تو میرے بھائیوں، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ذکر بتایا گیا سبحان اللہ وبحمدہ، جب کوئی اس کا 100 مرتبہ اس کا اہتمام کرتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو رب العالمین معاف کر دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ، کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے، جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کتنا بہترین ذکر ہے، کتنا بہترین ذکر اور کتنا بڑا اجر و ثواب کہ ہمارے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سارے فضائل ہیں، ایسے بہت سارے ذکر ہیں میرے بھائیوں۔ آپ جائیں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ حصن المسلم جو کتاب ہے جس کے اندر سارے ذکر بتائے گئے، بہت سارے لینگویجز میں کتاب موجود ہے، انگلش میں، تیلگو میں، ہندی میں، اردو میں۔ شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ میں اور آپ اس کا مطالعہ کریں اور ایسے ذکر کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ زبان پر بڑے ہلکے الفاظ ہیں لیکن کل قیامت کے دن میزان ترازو میں بہت بھاری رہیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے کہ اس ذکر کے متعلق اذکار، اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ چند اذکار میں نے آپ کے سامنے رکھیں، قرآن مجید کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھی، اور کچھ اذکار، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، بہت سارے اذکار ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے۔ صبح شام کے اذکار ہے، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہے، اور مومن کا یہ حال ہونا چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کریں،
اور یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص اذکار کا پابند ہوگا، اللہ رب العالمین کی تسبیح کو پڑھنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے درجے کو اللہ رب العالمین بلند کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں ہمارا خطبے کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ میں آج کے خطبے سے میرے لیے، آپ تمام کے لیے، میرے ماں اور بہنوں کے لیے پیغام دیتا ہوں، جس طریقے سے ہم ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کیا، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، میرے بھائیوں آنے والے دنوں میں بھی ہماری زندگی جب تک ہے میرے بھائیوں، صبح شام کی جو دعائیں اذکار ہمیں بتائیں اس کا اہتمام کریں۔ آج میرے بھائیوں اس کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، اور یہ لوگ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، جو اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں، پتہ نہیں ایسے ایسے وظائف بتاتے ہیں، ایسے ایسے چیزیں سکھاتے ہیں جو میرے بھائیوں غیر شرعی ہے۔ میرے بھائیوں ایسی چیزوں سے دور رہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، جہاں ہمیں سارے مسائل کا حل بتایا گیا کہ اگر ہم پریشان ہو جائے، مصیبت ہو جائے تو کیا دعا پڑھیں۔ میرے بھائیوں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا سہارا لیا، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ جب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کو شفا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محروم تھے، رب العالمین سے اولاد سے دعا کی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، رب سے دعا کی، رب العالمین نے انہیں نجات دی۔ الغرض میرے بھائی بہت سارے ہمیں پیغامات ملتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی رب العالمین سے ڈائریکٹ دعا مانگا، کوئی وسیلہ نہیں لیا، کوئی واسطہ نہیں لیا، کوئی ریکمنڈ نہیں لگایا۔ لہذا میرے بھائیوں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، جو چیز ہمیں چاہیے رب العالمین سے ہم مانگیں وہ ضرور دینے والا ہے۔ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم انسانوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، جنات کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، حسد کرنے والوں کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، صبح شام کے اذکار پڑھنا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، نہ کہ میرے بھائیوں تعویذ یا کالا تاگا یا کالا ٹپکے پر یا ایسے غیر شرعی عمل پر ہم اپنے آپ کو برباد نہ کر لیں جو آج ہمارے مسلمان بھائی کرتے۔ کسی کو اولاد نہ ہو وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری سے پریشان ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، تعویذ، گنڈے، پلیتے یا دیگر ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کے اندر جو واقعات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو ہمیں ملتے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام نے جن حالات میں اللہ کو پکارا ویسے مجھے اور آپ کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں کے بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، دعا کیجئے میرے بھائیوں، وہی رب العالمین جو اولاد دینے پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، دونوں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی جیلوں کے اندر بند ہیں، میرے بھائیو دعا کیجئے رب العالمین سے، وہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، دعاؤں کا سہارا لیں، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، وہ ضرور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ آج ہم اللہ رب العالمین سے مدد نہیں مانگتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنی فریادوں کو رکھتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنے پریشانیوں کو رکھتے ہیں۔ بھلا بتائیے میرے بھائیوں، وہ انسان، وہ بے بس انسان جو خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ کیسے دوسروں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ذکر و اذکار کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے، لہذا میرے بھائیوں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اذکار کی کتابیں موجود ہیں ان کا مطالعہ کریں، پڑھیں، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو اس کی تعلیم دیں تاکہ وہ شرعی اصول کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تیرا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین اچانک آنے والی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، حادثات کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ رب العالمین جو ایام میں ہم نے عبادتوں کو انجام دیا ہے اللہ سے قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین عالم اسلام میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں
اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ رب العالمین بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ بہت سارے موحدین گزر چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، عذاب قبر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، رب العالمین ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو پردے کا پابند بنائے، اے اللہ ان کی تدابر کی حفاظت فرمائے، رب العالمین نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظ کرام کی اللہ حفاظت فرمائے، اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن عطا فرمائے، رب العالمین اچانک آنے والی مہلک بیماریوں سے، حادثات کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، نمازوں کا ہمیں پابند بنائے، مساجد کو آباد کرنے والا بنائے، دعوت کے کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواجوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہم پر رحمتوں کی بارش کا عدول فرمائے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا اللہ انتظام عطا فرمائے، اے اللہ جو بارشیں ہو رہی ہے ان بارشوں کو ہم سب کی نفع بخش بنائے، رحمت والی بارش نازل فرمائے، رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد